اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، حکیم لقمان کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہیں کہ حکیم لقمان اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ آپ کی ولادت حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہوئی اور آپ کا وصال حضرت یونس علیہ السلام کے دور میں ہوا، جو رملہ کے قریب ہے اور رملہ فلسطین میں واقع ہے۔ وہ نبی تھے یا نہیں یہ ابھی تک واضح نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کے نیک بندے اور اللہ کے ولی تھے۔ لقمان کے معنی کثیر الحکم والعقل، یعنی بہت زیادہ عقل والا اور لقم والا ہے۔ آپ کے نام میں حکیم آتا ہے اور حکیم طبیب کو کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کو حکمت اور دانائی بخشی تھی۔ آپ کی حکمت کی یونان میں بہت مشہوریت ہے، جسے طب یونانی کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں اگر کسی چیز کا ذکر آ جائے تو وہ چیز بڑی عظمت والی اور اس کا وقار اور درجات بلند ہو جاتے ہیں، مگر یہاں تو اللہ تعالیٰ نے حکیم لقمان کے نام سے ایک پوری سورت نازل فرمائی۔ اس کی حکمت اور دانائی کے بہت سارے واقعات مشہور ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ آج میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ حکیم لقمان کے دور میں ہر چیز یعنی ہر بے زبان کو زبان تھی۔ جڑی بوٹیاں خود بول کر حکیم لقمان کو بتا دیتی تھیں کہ ہم اس مرض کی دوا ہیں یا ہم سے اس مرض کی شفا لو۔ اس حوالے سے ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ حکیم لقمان نے سمندر کے دوسرے کنارے کو ڈھونڈنے کا ارادہ کیا۔ اس کے پاس ایک طوطا تھا جو اس سے کلام کیا کرتا تھا۔ حکیم لقمان نے اپنی حکمت سے جڑی بوٹیوں کے ساتھ ایک ایسی دوا تیار کی جس کے کھانے سے طوطا بغیر کچھ کھائے پیے اور بنا تھکاوٹ کے 6 ماہ تک اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتا تھا۔ حکیم لقمان نے 2 ایسی گولیاں تیار کی جن میں سے ایک اس نے اس طوطے کو کھلا دی اور دوسری اس کے گلے میں باندھ دی، اور طوطے کو نصیحت کی کہ اس گولی کے کھانے سے 6 ماہ تک بغیر کسی تھکاوٹ کے اور بغیر کسی بھوک پیاس کے تم اپنی اڑان کو جاری رکھ سکتے ہو، اور ساتھ یہ نصیحت بھی کی کہ اگر تمہیں کہیں پر بھی تھوڑی سی بھوک یا پیاس تھکاوٹ محسوس ہو تو تم دوسری گولی کھا کر وہیں سے اپنی واپسی کا سفر پکڑ لینا اور آگے مت جانا۔ طوطے نے حکیم لقمان سے اجازت لی اور سمندر کی طرف اپنی اڑان کو جاری کر دیا۔ طوطا مسلسل 6 ماہ تک اپنی اڑان کو جاری رکھے ہوئے تھا، لیکن ابھی تک اسے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا تھا۔ طوطے کو اڑتے ہوئے 6 ماہ سے زیادہ عرصہ گزر گیا تھا۔ اب اسے بھوک اور پیاس محسوس ہونے لگ گئی تھی، تھکاوٹ کا بھی احساس ہونے لگ گیا تھا، مگر یہاں تک جہاں وہ جا چکا تھا وہاں دوسرا سمندر کا کنارہ تو دور، اس کے ارد گرد دور دراز تک نہ تو کوئی درخت تھا اور نہ ہی کوئی پہاڑ جن کے اوپر وہ بیٹھ کر سانس لے سکتا تھا۔ تھوڑا آگے جانے کے بعد آخرکار اسے ایک سمندر میں چٹان نظر آئی۔ طوطا اس کے اوپر جا کر بیٹھ گیا۔ دراصل وہ چٹان نہیں بلکہ ایک بہت بڑی مچھلی تھی، لیکن طوطے کو ابھی یہ نہیں پتا تھا کہ یہ چٹان نہیں ایک بہت بڑی مچھلی ہے۔ تھوڑی دیر میں اس نے تھوڑی سی حرکت کی تو طوطا بہت حیران اور پریشان ہو گیا کہ وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ چٹان کیسے حرکت کر رہی ہے۔ جب مچھلی نے اپنا منہ باہر نکالا تب وہ اس طوطے کو دیکھ کر حیران ہو گئی اور اس سے کلام کرنے لگی۔ کیونکہ اس وقت ہر چیز کو زبان تھی، اس لیے مچھلی نے اس سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں تک کیسے آئے؟ طوطے نے کہا تم کون ہو؟ تو مچھلی نے کہا کہ میں اس سمندر کی مخلوق ہوں۔ تب طوطا بہت حیران ہوا اور کہنے لگا کہ اللہ کی پناہ، میں نے اپنی زندگی میں آج تک کبھی بھی اتنی بڑی مچھلی نہیں دیکھی۔ اس نے کہا میں حکیم لقمان کا طوطا ہوں اور مجھے لقمان حکیم نے سمندر کا دوسرا کنارہ ڈھونڈنے کے لیے بھیجا ہے۔ میں نے بہت زیادہ سفر کیا ہے لیکن ابھی تک مجھے سمندر کا دوسرا کنارہ نہیں ملا اور اب میں بہت تھک گیا ہوں اور اب اس سے آگے میں نہیں جا سکتا۔ کیا تم جانتے ہو کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں پر واقع ہے؟ تب مچھلی نے کہا تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ تم یہاں تک پہنچے کیسے ہو؟ نہ تو یہاں کوئی پہاڑ ہے اور نہ ہی کوئی درخت جن کے اوپر بیٹھ کر تم سانس لے کر یہاں تک پہنچ سکو۔ تب اس نے حکیم لقمان کا سارا ماجرا اس مچھلی کو بتایا۔ تب مچھلی نے کہا کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، لیکن میں اتنا کر سکتی ہوں کہ تم جہاں سے آئے ہو وہاں تمہیں پہنچا سکتی ہوں، کیونکہ اگر میں سمندر کے اندر جاتی ہوں تو بہت بڑی مچھلیاں سمندر میں موجود ہیں جو مجھے کھا جائیں گی۔ طوطے نے کہا ٹھیک ہے، آپ مجھے وہاں بھیج دو جہاں سے میں آیا ہوں۔ تب مچھلی نے کہا کہ میری پیٹھ کے اوپر بیٹھ جاؤ۔ تو طوطے نے ایسا ہی کیا، وہ مچھلی کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا اور مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور پلک جھپکتے ہی طوطے کو اس جگہ پر پہنچا دیا جس جگہ پہ اسے 6 ماہ لگے تھے۔ طوطا مچھلی کی پیٹھ کے اوپر بیٹھ گیا، مچھلی نے اپنی کروٹ کو بدلا اور جہاں سے وہ 6 ماہ سے اڑتا ہوا آیا تھا مچھلی نے اسے اسی کنارے پر پھینک دیا۔ طوطا بہت حیران ہو گیا کہ جہاں سے اڑتے ہوئے
اسے 6 ماہ لگ گئے، مچھلی نے اسے ایک ہی جھٹکے میں پلک چپکتے ہی وہاں پر کیسے پہنچا دیا؟ اور ابھی وہ یہ بھی دعویٰ کر رہی تھی اس سے بڑی بڑی مچھلیاں سمندر میں موجود ہیں جس کی وجہ سے وہ آگے نہیں جا سکتی۔ طوطا حکیم لقمان کے پاس گیا اور اس نے اسے سارا ماجرا سنایا۔ حکیم لقمان نے جب یہ سارا ماجرا سنا تو بہت حیران ہوا اور وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا اور کہنے لگا، یا اللہ، بے شک تو ہی جانتا ہے کہ سمندر کا دوسرا کنارہ کہاں پر واقع ہے، اور بے شک